أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں، ہم نے آپ کو پہلے دعا پڑھائی تھی۔ روزہ کسی کے یہاں اگر کھولیں گے تو دعا کون سی پڑھیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے دعا وہ سیکھ بھی لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اگر کسی کا روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد پھر ہم ان کو بھی کوئی دعا دیں، اللہ پاک پھر خوش ہوتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ان کو روزہ کھلوایا اور یہ پھر اس کو دعا دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا بھی سکھائی ہے اور میں نے آپ حضرات کو وہ بتلائی بھی ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ لوگوں نے یاد بھی کر لی ہوگی۔ تو آج جو ہم آپ کو دعا پڑھا رہے ہیں وہ ہے جب کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے۔ کیا کرے؟ جب کوئی کپڑا پہنے تو کون سی دعا پڑھے؟ یہ دعا پڑھے۔ اور دعا کون سی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی طریقہ نہیں سمجھایا کہ جو جس موقع محل کا ہو اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں نہ بتلایا ہو، اور یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں یاد کرتے۔ تو بھائی ہمیں یہ دعائیں وقت کے اوپر، موقع کے مناسبت کے اوپر ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پر عمل ہو جاتا ہے، تیسرا اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ کی ذات ہمارے اوپر خوش ہو، اللہ کی ذات ہمارے اوپر، جب اللہ کی ذات ہمارے اوپر خوش ہوگی تو پھر اللہ پاک نے ہمارے لیے آگے بہت بڑے بڑے میوے اور دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور ذرا شراباً طہورا کی نہریں اللہ پاک نے ہمارے لیے مہیا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جن کام سے اللہ پاک ہمیں روکتا ہے ہم اس سے رک جائیں، جن کاموں کا اللہ پاک کرنے کا حکم دیتا ہے اگر ہم وہ کام کریں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے تو یہ ساری کی ساری نعمتیں پھر ہمارے لیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں۔ تو آج ہم دعا پڑھ رہے ہیں کپڑا پہننے کی دعا۔ کون سی دعا؟ کپڑا پہننے کی دعا پڑھیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تمام تعریفوں کی لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، یعنی کہ اس کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مجھے کپڑا پہنایا ہے اور نصیب کیا ہے، اور نصیب کیا ہے بغیر میری کوشش کے، یعنی کہ اللہ پاک، انسان ایک چیز کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات نہیں چاہتی وہ اس کو مل جائے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک کی ذات چاہے اور تو کوشش بھی نہ کر وہ چیز تمہیں مل جاتی ہے، اور اس لیے ہم اللہ پاک سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے، یعنی کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، میرے اندر کیا تھا؟ طاقت نہیں تھی۔ اب انسان کے پاس ایک مرتبہ پیسے بھی ہوتے ہیں، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ پاک اس کے نصیب میں کپڑے نہیں کرتا ہے، اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک پھر بھی اس کو کپڑے نصیب کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ساری قوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہمارے پاس کوئی قوت
نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے، بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، حول منی ولا قوہ۔ تو یہ دعا جب ہم کپڑا پہنیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ پاک کی ذات ضرور خوش ہوگی، اللہ پاک کی ذات ضرور خوش ہوگی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس دعا کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے، اس دعا کو بھی ہم نے یاد کر کے آئیں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔